ایک سوال یہ تحریر فرمایا کہ جب کتاب و سنت مسلمان کی مکمل ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی ہیں تو دوسرے علوم ادب، تاریخ، عمرانیات، شاعری پڑھنا کیوں ضروری سمجھا جاتا ہے؟ بیٹے یہ کتاب و سنت سمجھ کیسے آئے گی اگر تاریخ نہیں پڑھی؟ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا میری خواہش ہے کہ آپ میری بیٹی حفصہ سے شادی کر لیں۔ اب جو تاریخ نہیں پڑھا ہوا وہ اس حدیث کو پڑھ کے بس فارغ ہو گیا، اسے پتہ ہی نہیں ہے بات کیا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے کہہ سکتے تھے کہ میری بیٹی حفصہ سے شادی کر لے؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ حفصہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہو چکا تھا اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ ہجرت کر کے تشریف لے گئی تھی، اور ان کا جو شوہر تھا حبشہ پہنچ کے تنصرہ عیسائی ہو گیا تھا۔ جب وہ عیسائی ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا تو نجاشی نے لکھا، نجاشی نے کہا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جو خاتون بیوہ ہو گئی ہیں میں چاہتا ہوں آپ کی شادی اس سے کر دوں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن امیہ غمری کو بھیجا تھا اپنا وکیل بنا کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نکاح وکالت کے ذریعے ہوئے ہیں، اسی لیے اہل تشیع جو وکیل بناتے ہیں اس کی اصل ہمارے ہاں بھی ہے۔ کسی کے بھی خلاف فتویٰ دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی اور ان کی کتابوں کو بھی پڑھا ہوا۔ وہ جو وکیل بناتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حبشہ کا وکالتی کے ذریعے سے تو ہوا تھا۔ یہ جو ٹکیہ رکھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ٹکیہ رکھتے ہیں نا شیعہ حضرات اور مٹی پہ سجدہ کرتے ہیں، یہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی کرتے تھے، ہمارے ہاں بھی ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا مسلک یہ تھا کہ وہ درمیان میں قالین وغیرہ نمدہ جو کچھ ہوتا تھا اٹھوا دیتے تھے، کہتے تھے پیشانی مٹی پہ لگنی چاہیے، اصل اللہ کی بندگی یہ ہے، وہ اسی کو کہتے تھے۔ ایک جگہ خاتون تھی، انہیں منع فرما دیا تو فرمایا پیشانی کو مٹی میں لگاؤ، اللہ کی بندگی یہ ہے۔ اہل تشیع کے یہاں بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں اصل مٹی پہ سر کو رکھو۔ تو اپنوں کو بھی پڑھنا چاہیے، دوسروں کو بھی، تاکہ آدمی فتویٰ اور اس چیزوں میں پڑھے نا تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے پاؤں پھیلانے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نکاح وکالت کے ذریعے سے ہوا تھا۔ ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا نے ہجرت کی وہاں سے اور تشریف آوری ہوئی مدینہ منورہ میں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کب کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے تمنا کا اظہار کیا میری بیٹی سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں۔ تو تاریخ نہیں پڑھیں گے تو حدیث کو کیسے سمجھیں گے؟ اگر آپ شاعری نہیں پڑھیں گے تو حدیث کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ قرآن کریم کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ جب شاعری آتی ہوگی، زبان پہ قدرت ہوگی آپ کو، تو پتہ چلے گا نا کہ اس کا اصل ترجمہ کیا ہو سکتا ہے۔ ایک مثال بھی اس کی دے دیں، اللہ نے کہا وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور نجم ستارہ اور شجر درخت دونوں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ پہلی مرتبہ جب تفسیر پڑھا رہے تھے تو بہت حیرت ہوئی کہ ستارہ کہاں اور پیڑ کہاں، دونوں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے فرما دیا؟ بہت تلاش کیا، آخر حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کمال کی ہوئی۔ نجم کہتے ہیں اس کو، ستارہ ہوتا ہے نا، اس کا آگے پیچھے کچھ نظر نہیں آتا، معلق ہوتا ہے۔ تو نجم کہتے ہیں اس وجود کو جس کی اصل پتہ نہ چلے۔ اور شجر کا ترجمہ حضرت نے کیا ہے بیل۔ بیل جو ہوتی ہے وہ کبھی کبھی ایسی بیلیں بھی ہوتی ہیں جن کی اصل کچھ نہیں ہوتی ہے اور درختوں پہ لپٹتی چلی جاتی ہیں۔ تو حضرت نے ترجمہ فرمایا کہ بیل اور درخت دونوں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ پھر سمجھ میں آیا کہ نجم کا ترجمہ کیا ہے۔ پھر عربی کی لغات دیکھی تو پتہ چلا عرب جو ہیں نجم بیل کو بھی کہتے تھے، نجم چاند ستارے کو بھی کہتے تھے۔ آپ کو اکثر جگہ نجم ستارے کا ترجمہ مل جائے گا۔ صحیح حقیقت حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہنچے
تو بچے یہ علوم نہ پڑھے ہوئے ہوں تو کیسے ممکن ہے کہ آپ اردو میں یا کسی بھی زبان میں ترجمہ نہ کر سکیں، نہ پڑھ سکیں؟ بہت ٹھوس علم چاہیے۔ عمرانیات نہ پڑھی ہوئی ہوں تو پتہ کیسے چلے گا کہ مسلم سوسائٹی کے قیام میں کون سے اسباب اور کون سے وسائل چاہیے ہوتے ہیں؟ عمرانیات نہ پڑھی ہوئی ہو تو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں اگر خدا کے لیے کوئی کام کرنا ہے تو ہمیں ہر اس سوسائٹی سے دور رہنا ہے جس سوسائٹی کے قائدین بوسنیا میں کرتے رہے، سارے کام افغانستان کی جنگ میں رہے، فلاں جگہ رہے، جب ہر طرف سے مار پڑی اور پٹ چکے، اب آ کے دین میں گھس گئے کہ دین یہ ہے اور دین وہ ہے۔ یار تم نے پڑھا تک نہیں ہے، تمہاری کوئی تعلیمی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، تم کدھر امت کو لے جا رہے ہو؟ اور دین سیاست کے لیے استعمال کرنا، جب آپ نے پڑھا ہوا ہوگا تو پھر اس جھانسے میں نہیں آئیں گے کہ کون سی انٹیلیجنس کی ایجنسی کس کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ اصل دین کیا ہے، اور یہ سب گورنمنٹ کی چیزیں ہیں، جو چاہیں سو کریں۔